ابن سعد کو آرڈر ملا کہ آج رات یہ کام ختم کر. دوستان گرامی عمرو بن سعد کو آرڈر ملا کہ چل تو یہ سارا کام آج ختم کر. ادھر خیمائے ادھر خیام نبوت میں آل بیت کے خیموں میں یہ خبر جب پہنچی کہ آج یزیدی فوج حملہ کرنے والی ہے، یہ سن کر امام علی مقام نے اپنے بھائی جناب حضرت غازی عباس کو فرمایا عباس جاؤ جا کر تم ان سے کہہ دو چلو جنگ ہم کل کر لیں گے، آج کی رات ہمیں مہلت دے دو. لوگ کہتے ہیں جی کہ مہلت مانگ لی، یہ کیوں کیا؟ وہ ظالموں ان کو پتہ نہیں تھا کہ کل یوم عاشور آنے والا ہے. معلوم تھا کہ وعدہ تو اگلے دن کا ہوا ہے، اور دوسرا امام پاک نے کچھ کام نپٹانے تھے اور کچھ لوگوں کو ان کی صحیح تصویریں امت کو دکھانی تھی. پہلی تصویر جو آج کی رات میرے امام نے لوگوں کو دکھانی تھی وہ اپنے وفادار جان نثاروں کی تصویر تھی. ہوا کچھ یوں کہ عمرو بن سعد نے مان لیا کہ چلو کل ہم جنگ کریں گے، آج تمہیں میں سوچنے کا موقع دیتا ہوں، تم چلو یزید کی بیعت کر لو، بس ہماری جنگ نہیں ہوگی. امام اس جملے پہ ڈٹے ہوئے تھے. آپ فرما رہے تھے کہ یزید کی بیعت کرنے کا مطلب ہے کہ رسول کی شریعت کے تغیر و تبدل کو قبول کرنا، اللہ کے دین کے بگاڑ کو قبول کرنا. حسین اپنی نسل سمیت قربان ہو سکتا ہے، نانے کی شریعت کی ایک جزوی بھی تبدیل ہوتی نہیں دیکھ سکتا. سبحان اللہ کی آواز یار برابر آتی رہے. گرامی المرتبت حاضرین، 9 محرم ہے، رات کا وقت گئے. عشاء کی نماز پڑھا کر میرے امام نے اپنے سارے ساتھیوں کو بلا کر لمبا خطاب فرمایا، اور اس خطاب کے اندر آپ نے یزید سے اس نفرت اور اس کی بیعت نہ کرنے کی وجوہات بیان کی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں، جن میں ان کے بھائی بھی ہیں، جن میں دیگر لوگ بھی ہیں، آپ نے فرمایا لو دوستو میرے بھائیو، یزیدی صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کے آگے سب سے بڑی دیوار حسین ابن علی کی ہے، وہ صرف مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ تمہاری جانیں کام نہ آئیں. تم ایسا کرو، راتوں رات یہ راستے کھلے گئے، یہ صحرا کھلا ہے، راتوں رات سفر کر کے چلے جاؤ. یہ کل جس مقصد کے لیے انہوں نے جنگ کرنی ہے ان کا مقصود میں ہوں، چنانچہ وہ مجھے شہید کر کے اپنا مقصد پا لیں گے. یہ کہہ کر امام نے فرمایا میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا، میں اندھیرا کر دیتا ہوں، جس نے جانا ہے وہ چلا جائے. دوستان گرامی، آج اگر جب لفظ بولا جاتا ہے تو لفظ بولا جاتا ہے شہدائے کربلا. یہ شہدائے کربلا یہ کیوں اتنا عظیم لفظ ہے؟ اس لیے کہ وہاں وفاؤں کی تاریخیں رقم ہوئی ہیں. امام پاک نے یہ کہہ کر چراغ کو گل کیا کہ جس نے اٹھ کے جانا ہے تو چلا جائے. پھر امام اپنی مناجات میں نماز میں مشغول ہو گئے. تھوڑی دیر گزری تو بزم میں ہچکیوں، آہوں، بکاؤں کی آوازیں آئیں. کچھ وقت کے بعد جب امام نے دوبارہ چراغ کو روشن کیا، اور کلمہ پڑھنے والوں، میرے رسول اکرم کی آل کی وفاؤں، ان کے ساتھ وفاؤں کی بھی کوئی حد نہیں ہے. امام نے مڑ کے دیکھا، سارے ساتھی اسی جگہ بیٹھے تھے، بس فرق یہ تھا کہ وہ ہچکیاں لے لے کے رو رہے تھے. ان میں سب سے زیادہ بے قرار وہ شخص تھا جو سب سے زیادہ سونا لگتا تھا. موٹی موٹی آنکھیں، بھاری بھاری چہرہ، سونی سونی زلفیں، جسے دنیا وہ ایک کمرے بنی ہاشم اور عام لوگ جسے غازی عباس کے نام سے جانتے ہیں. غازی عباس سب سے زیادہ رو رہے تھے. بھائی کیا ہوا؟ میں نے آپ سے کہا آپ جاؤ، آپ یہاں بیٹھے ہو. غازی عباس کہہ رہے تھے بابا بھیا. آپ نے ساری زندگی بھیا تو نہیں کہا، آقا کہا. آپ کہہ رہے تھے حسین کس منہ سے ہم آپ کو اس کربلا اور اس صحرا کے اندر اکیلا چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ یہ زندگی تو خدا کی دی ہوئی چیز ہے، نہ جانے کب جسم سے روح کا پرندہ پرواز کر جائے. لیکن کس منہ سے آپ کی والدہ نبی کی بیٹی کے سامنے جائیں گے؟ اگر انہوں نے اتنا ہی پوچھ لیا کہ میرے بیٹے کو تم بیچ راستے کے دشمن کے نغے میں چھوڑ کے آئے ہو تو ہم کیا جواب دیں گے؟ حسین جیئیں گے تو آپ کی مہیت میں، شہادت بھی آپ کے پرچم تلے حاصل کریں گے.
گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، یہ رات گزری، اگلا دن آیا 10 محرم الحرام کا۔ اچھا ایک تو یہ ہوا نا کہ یہ سارے پتہ چل گیا وفاؤں والے ہیں، اور ایک آج کی رات ایک اور کام ہوا۔ شمر لعین نے ابن زیاد سے آتے ہوئے ایک دستخط کروایا تھا ایک تحریر پر، جس میں کچھ لوگوں کے نام تھے کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، حسین ان کو ورغلا کے ساتھ لے گئے، ان کی امان لکھ دو۔ پتہ ہے ان میں نام کس کا تھا؟ غازی عباس کا، کیونکہ والدہ کی طرف سے شمر کے ساتھ رشتہ تو تھا۔ تو اس نے کہا میری بہن ہے اور اس کے بیٹے ہیں، تو جی یہ دیکھیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیچ میں مارے جائیں، تو آپ امان لکھ دیں۔ رات کو جناب اس نے اپنے کرنوں کو بھیج کے غازی صاحب کو بلایا اور بلا کر سمجھایا، دیکھو کیوں تم جوان ہو، تمہارے بھائی یہاں پر موجود ہیں، والدہ ہے تمہاری، تم شہید ہو جاؤ گے، والدہ یہاں در بدر کی ٹھوکریں کھائے گی، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ اس صحرا میں نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک ہو، اپنا چھوڑو ماں کا خیال کرو۔ یہ بہت بڑا جملہ ہوتا ہے بھائیو، ماں کا خیال کرو، چھوڑو حسین کو، اس نے تو شہید ہونا ہی ہونا ہے، اس کو تو یزید نے کسی صورت چھوڑنی نہیں ہے، تمہاری ابھی بڑی عمر پڑی ہے، تم ابھی جناب پڑی جوان ہو، تو چلو تم ایسا کرو کہ تم جناب حسین کا ساتھ چھوڑ دو، یہ میں مان لکھوا کے لے کے آیا ہوں۔ غازی صاحب نے ایک ہی جملہ پوچھا، حضرت غازی عباس نے سوال کیا، فرمایا شمر یہ بتا اس لسٹ میں کس کس کا نام ہے؟ اس نے نام گن کے بتائے، جس میں غازی صاحب، غازی کے 2 بھائیوں اور دیگر کچھ لوگوں کے نام موجود تھے۔ حضرت غازی عباس نے وہ کاغذ لیا، اس کو لے کر اس کو موڑ کر نیچے پھینک کے فرمایا شمر تیری اس امان پہ میں لعنت بھیجتا ہوں کہ میرے لیے تو امان ہے، رسول کے شہزادے کے لیے امان نہیں ہے۔ ہمیں تیری یہ امان ہرگز نہیں چاہیے، ہم یہاں تیری امان سے زیادہ پیارا ہمیں حسین کا جھنڈا ہے، ہم حسین کے جھنڈے تلے راضی خوشی شہید ہونے کو ترجیح دیں گے۔